السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ سیشن نمبر 2 موسم فرقت قسط نمبر 30 مصنفہ اقبال بانو۔ کمرے میں زمین سے 3 فٹ اوپر ایروپلین گول دائرے میں چکر لگا رہا تھا جس کا کنٹرول عرفان صدیقی کے ہاتھ میں تھا، اور احسن نہایت حیرت اور پرشوق نظروں سے اپنے سر سے اوپر اٹھتے جہاز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اس نے کب دیکھا تھا؟ ایسے کھلونے کب اس کے پاس تھے؟ تبھی تو حیرتیں اس کی آنکھوں کی مہمان تھیں۔ اب جہاز میرے بیٹے کے قدموں میں لینڈ کرے گا، عرفان نے احسن نے کہا۔ پھر ریموٹ کے ذریعے جہاز اتارا۔ باقی جہاز احسن کے پیروں کے پاس آ کر اترا تھا۔ احسن نے جلدی سے پاؤں سمیٹ لیے۔ خوشی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انسانی جبلت ہے کہ ہر شے اپنے قدموں میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور ایسی ہی خوشی احسن کے چہرے پر بھی سرخی بن کر پھیلی ہوئی تھی۔ ماما، یہ کیا ہے؟ احسن نے بڑے سے انجن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ انجن ہے، یہ چلے گا تو اس کی ساری لائٹیں جلنے بجھنے لگیں گی، اور یہ… عرفان نے انجن کے کاک پٹ میں بیٹھے گڈے پر انگلی رکھ کر کہا۔ یہ اس کا ڈرائیور ہے، انجن چلے گا تو یہ خوشی سے سر ہلائے گا۔ یوں عرفان نے احسان کو اپنا سر ہلا کر بتایا، اور انجن کا بٹن دبا کر اسے فرش پر چھوڑ دیا۔ احسن کے لیے یہ ساری چیزیں حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھیں۔ عرفان اسے جو بھی کھلونا دکھاتا، احسن کی حیرت پہلے سے بھی بڑھ جاتی۔ ہوائی جہاز، بحری جہاز، کاریں، آگ اگلنے والی ٹرین، دوربین، زاں کرتا پستول، یہ چیزیں احسن نے کب دیکھی تھیں؟ وہ ایک ایک شے کو نہایت حیرت اور اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ عرفان نے اسے ٹرائی سائیکل پر بٹھا کر کمرے کے کئی چکر لگوا دیے تھے۔ احسن بہت خوش تھا۔ ماما، یہ سارے میلے میرے ہیں۔ ہاں، یہ سارے میرے بیٹے کے ہیں۔ عرفان نے اسے لپٹا لیا۔ تبھی سالیہ آ گئیں۔ کمرے میں بکھرے قیمتی کھلونوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرتیں بکھر گئیں۔ ارے، اتنے سارے کھلونے! سالیہ کی شستر آواز نکلی۔ ماما، یہ میرے ہیں، احسن نے خوش ہو کر بتایا۔ ماما لائے ہیں۔ عرفی، یہ ان چیزوں کا عادی نہیں ہے، مت بگاڑو اس کی عادتیں کہ… سالیہ کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی عرفان بولا۔ آپا، یہ ہم ماما بھانجے کا معاملہ ہے، آپ کچھ مت کہیے گا۔ سالیہ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ آپا… عرفان نے سالیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ مائنڈ نہ کریں، باخدا، میرا وعدہ ہے، احسن کو کبھی احساس نہ ہونے دوں گا کہ… عرفان نے ہونٹ کھینچ لیے۔ عرفی، بعض احساس دلائے نہیں جاتے، خود بخود ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ ادراک تو زندگی کی ٹھوکریں بخش دیتی ہے۔ محرومیاں بتانے کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ یہ تو خون میں رل مل جاتی ہے۔ آپ خود کو پریشان مت کریں، دیکھیے گا خدا نے چاہا تو احسن کی زندگی میں کوئی محرومی، کوئی خلا نہیں ہوگا۔ احسن یوں ہی خوش رہے گا، اور اسے خوش رکھنا میرا مشن ہے۔ عرفان نے احسن کو دیکھا جو فرش پر دوڑتی کار کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں اپنی ساری خوشیاں، ساری توانائیاں خرچ کر دوں گا، احسن کو بلند مقام پر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ آپا، مجھے بھی تو تم نے بلند مقام پر پہنچایا تھا، دیکھو ایسی گری ہوں کہ چور چور ہو کر رہ گئی ہوں، کچھ بھی نہیں بچا۔ آپا، مت یاد دلائیں۔ عرفان کا دل پھٹنے لگا۔ مجھے سب یاد ہے، بہت شرمندہ ہوں، اور یہ شرمندگی قبر کی دیواروں تک میرا ساتھ ہی جائے گی۔ سوری عرفی، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ زخم تازہ ہے نا، تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ ہی رسنے لگتا ہے، برداشت نہیں کر پاتی۔ آہستہ آہستہ قوت برداشت آ جائے گی۔ حالانکہ دکھوں کی یہ فصل نئی تو نہیں ہے، پھر بھی… سالیہ نے ہونٹ کچلے، اور عرفان دکھ سے بہن کو دیکھ کر رہ گیا۔ بے تحاشا کرب اس کے دل میں بھر گیا تھا، اور آنکھیں سلگنے لگی تھیں۔ آپا پلیز، آپ دکھی نہ ہوں، میں آپ کے دکھ مزید برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ عرفان نے سالیہ کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ سالیہ سے تو کچھ نہ بولی، احسن سے کہنے لگی۔ بیٹا، تمہارے فٹر کا وقت ہو گیا ہے، دودھ پی لو اور سو جاؤ۔ مما، میں کھیل رہا ہوں، شام کو کھیلنا، اب سو رہو۔ اچھے بچے مما کا کہنا فوراً مانتے ہیں، سالیہ نے کہا تو احسن فوراً ہی اس کی طرف آیا، اور سالیہ اسے اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کاش
آپا، آپ ایک بار، صرف ایک بار مجھے نواب پور جانے دیتی، میں ملک رضا علی گیلانی سے ضرور جواب طلب کرتا کہ سچائی معلوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے آخر میری بہن کو کس جرم کی سزا دی ہے۔ پورے ایک ہفتہ تک سب نے کتنی شدت سے رضا علی گیلانی کا انتظار کیا تھا۔ گھر کا ہر مکین، ہر آہٹ پر، ہر دستک پر چونک اٹھا تھا۔ عرفان بینک میں ہوتا، جب فون کی گھنٹی بجتی تو اس کا دل دھڑ دھڑ آتا، شاید رضا علی کا فون ہو، ابھی آمد سے مطلع کرنے کے لیے فون کیا ہو۔ عرفان کی دھڑکنیں خوشگوار ہو جاتی، مگر دوسری طرف کوئی اور آواز سن کر اس کے دل کے طاق پر رکھے امید کے سارے دیے ایک ایک کر کے بجھ جاتے۔ یہ توقعات کس قدر دکھی دیتی ہیں، اور یہی انجان سی توقعات عرفان کو دن میں کئی بار زخمی کرتی تھیں۔ اس کا دل پارا پارا ہو جاتا۔ رضا علی گیلانی نے نہ آنا اور نہ ہی آئے، سب کی آس ٹوٹ گئی، اور عرفان نے جان لیا تھا اب صالح اور احسن ہمیشہ یہیں رہیں گے، اس کی ذمہ داری بن کر، اور اس نے اس ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے نبھانے کا خود سے عہد کر لیا تھا۔ عرفان نے سارے کھلونے سمیٹے جو وہ آج ہی احسن کے لیے لایا تھا، اور انہیں لے کر صالحہ کے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر احسن لیٹا فیڈر سے دودھ پی رہا تھا، اور صالحہ اس کے بالکل ہی قریب دراز تھی، اس کے نرم بالوں میں گلیاں پھر رہی تھیں۔ آپا، میں احسن کے کھلونے یہاں رکھ رہا ہوں۔ عرفان نے وہ سارے کھلونے شیلف میں رکھے جہاں پہلے صالحہ کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ آج وہاں احسن کے کھلونے سج گئے تھے۔ آئندہ تم یہ فضول خرچی نہیں کرو گے، صالحہ نے کہا۔ مجھے احسن کی خوشی عزیز ہے، اور اس معصوم فرشتے کی خوشی کی خاطر میں بار بار ایسی فضول خرچیاں کروں گا۔ عرفان نے احسن کا گال چوما اور کمرے سے نکل گیا۔ صالحہ کی نظریں شیلف میں پڑے کھلونوں پر جم گئیں، اور وہ سوچوں کی قبر میں اتر گئیں۔ ملک صاحب، آپ کو تو کبھی اتنی توفیق بھی نہ ہوئی کہ اپنے بیٹے کے لیے 2 روپے کا جھنجھنا ہی لے آئیں، مگر آج آ کر دیکھیں، بقول آپ کے میرے غریب اور حقیر بھائی نے آپ کے بیٹے کے لیے قیمتی کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ آپ سے تو میں نے فضول توقعات رکھی تھیں، آپ جب اپنے بیٹے کے نہ ہو سکے، اس کی ضروریات پوری نہ کر سکے تو میری کیا حیثیت؟ ٹیسیں ان کے دل میں اٹھنے لگیں، ایسا لگا جیسے دل کے کناروں پر شکاف پڑ رہے ہوں، اور قطرہ قطرہ لہو ٹپک رہا ہے۔ آنکھوں کا موم پگھل پگھل کر آنکھوں سے پانی کی صورت ابل رہا تھا، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ اب وہ کس طرح رضا علی کے دل، ذہن میں اور یادوں میں ہلچل مچا رہی ہیں، کیا اہمیت ہو گئی ہے ان کی، تو شاید خوشی سے مر ہی جاتی۔ اصل میں کچھ لوگ راستے میں کوئلوں کی طرح بکھرے ہوتے ہیں، جو جھولی میں نہیں بھرے جا سکتے، بارش کے پانی سے خوابوں کے لیے خواہشوں کا چولا نہیں سی سکتے، بس کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر کرتے رہتے ہیں ہر وہ کوشش جو اپنی چونچ میں پکڑی ہوئی نارسائی کی کنکری اپنے ہی جسم کے اندھے کنویں میں گراتے ہیں، اور دل کے اس کنویں کی بھرتی کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ خالی رہتا ہے۔ ایسے لوگوں میں صالحہ خاتون بھی تھیں۔ کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ گم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ صالحہ خاتون کے ساتھ بھی زبردست ٹریجڈی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کے راستے بھی بہت مشکل تھے، ناہموار، نوکلی بھوری چٹانوں جیسے راستے جن پر چلتے ان کے پاؤں تو زخمی ہوئے تھے، پر روح بھی چھالے پڑ گئے تھے۔ پونے 4 سال انہوں نے اس 10 کنال کی وسیع اور عریض حویلی نما قفس میں گزارے تھے۔ سہاگ رات کو ہی رضا علی نے ان کے گلے میں اپنے بازوؤں کے ہار ڈالنے کے بجائے غموں کا توق ڈال دیا تھا، اور اس کے بوجھ سے ان کی گردن ایسی جھکی تھی کہ پھر نہ اٹھ سکی۔ شوہر نے ٹھوکروں میں رکھا، اور صالحہ کبھی شکوہ زبان پر نہ لائیں، لیکن قصور رضا علی کا بھی نہ تھا۔ صالحہ ہی کو مرنے کا شوق تھا، مٹنے کی خواہش تھی، آرزو تھی کہ اپنے دل کا کیما کر کے شوہر کے قدموں تلے بچھا دے۔ ان کی بے تحاشا نفرت کے باوجود صالحہ نے انہیں اپنے وجود کی پوری شدتوں سے چاہا تھا۔ وہ طلب تو کبھی رہی نہ تھی، بس دیتی ہی رہی تھی، ہر کسی کو انہوں نے دیا تھا، عرفان کی خوشیاں اسے دے دیں۔ رضا علی کو ظلم کرنے کا شوق تھا، ان کا ہاتھ نہ روکا، مگر کبھی کبھی ان کے دل میں یہ خواہش بھنور پیدا کرتی کہ کاش رضا علی بھی محبت سے انہیں دیکھیں، صرف رضا علی ایک محبت بھری نظر، وہ تو صرف ایک میٹھی نظر کی منتظر تھیں، اپنے مرد کی نظر، جو پورے وجود میں سرشاری کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ مگر رضا علی تو ان کی طرف جب بھی دیکھتے صالحہ کے روئیں روئیں سے پسینے چھوٹنے لگتے، اور دل سہما ہوا کبوتر بن جاتا۔ رضا علی کو تو کبھی بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، انہیں خبر ہی نہ تھی کہ عورت کی بھوک صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ اس کا مرد اس پر محبت کی ایک ایسی نظر ڈالے
کہ اس کے وجود کی ساری تشنگی بجھ جائے، کوئی اور خواہش ہی نہ رہے، دل میں کوئی ارمان نہ مچلے۔ یہ عورت ہی تو ہے جو مرد کی طرف سے دی گئی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی خاطر خود کو مصلوب کرنے سے بھی نہیں چوکتی۔ کتنی نادان ہے عورت جو یہ بھی نہیں جانتی کہ مرد تو نئے افق تلاش کرنے کا عادی ہوتا ہے، مرد تو مہم جو ہوتا ہے، ایک بلند چوٹی کو سر کرنے کے بعد دوسری چوٹی کو قدموں تلے روندنے کی جستجو میں آگے ہی اس کے قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مرد ایک آسمان پر کائنات نہیں کرتا، جب وہ پرواہ کرتا ہے تو پھر اپنی خواہشوں کے نئے آسمان تصویر کرتا ہے۔ مرد تو مہم جو ہوتا ہے اور اس کی اڑان بہت ہی اونچی ہوتی ہے، بس عورتیں اسے دیکھ نہیں سکتی، سماعتیں اس کی آہٹیں سن نہیں سکتی، اور ثالیہ خاتون کوئی ایسی چوٹی نہ تھی جسے سر کرنے کے لیے رضا علی گیلانی آفرماب پر جستجو کرتے، ان کے دل میں اترنے کے لیے اپنا آپ نچھاور کرتے۔ وہ تو فاتح تھے، پہلے دن ہی انہوں نے ثالیہ خاتون کو فتح کر لیا تھا اور ان کے دل کی تہوں میں وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں ثالیہ کی جوانی کا خواب جاوید بھی نہ پہنچ سکا تھا۔ رضا علی میں گیٹس تھے جو انہوں نے ثالیہ کو تسخیر کیا، انہیں جیتنے کے باوجود پیر تلے رکھا، جبکہ ثالیہ میں اتنے گیٹس نہ تھے جو رضا علی جیسے پہاڑ کو تسخیر کرنا تو درکنار ان کے دل پر اپنی پرچھائیاں ہی ڈال دیتی۔ ہاں ثالیہ، تم میں وہ گر ہی نہ تھا، تمہارے پاس کوئی طلسم نہ تھا جو رضا علی کو جکڑ لیتی۔ وہ بھپرے ہوئے طوفان جیسے رضا علی گیلانی۔ ثالیہ کی سوچیں بڑھتی گئیں اور وہ تو سوچوں میں اپنی ہار مان لیتی تھی۔ وہ رضا علی کے گھر میں سے چلی آئی تھی، مگر رضا علی کو خیال ان کے ذہن و دل سے چپک کر رہ گیا تھا۔ انہیں بار بار اپنا کمرہ یاد آیا اور کمرے کے ساتھ ہی رضا علی یاد آتے اور بے حساب یاد آتے کہ عورت کی یہی تو فطرت ہے جو اپنے مرد کے ظالم رویے کے باوجود اسے نہیں بھولتی۔ حالانکہ گزری یادیں اتنی حسین نہ تھیں کہ ان کے جنگل میں جا کر خوش ہوتیں، سوائے دکھوں کے انہیں بھلا کیا ملتا تھا؟ مگر یہ دکھ بھی عزیز تھے، ایسے دکھ جن کی زبان نہ تھی، جو کچھ نہ کہتے تھے مگر احساسات میں گھل مل گئے تھے، دل کی تہوں میں اتر گئے تھے۔ یہ گونگے دکھ انہیں بے حد پسند تھے، تبھی تو وہ یادوں کی نگری کی سیر کرتی۔ کبھی کبھی خود کو اذیت دینا بھی اچھا لگتا ہے نا، اور وہ بھی یادوں کی نگری میں جہاں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ وہ اپنے وجود کا زخمی کرتی اور انوکھا سرور ان کے دل و جان کو میسر ہوتا۔ بہت اذیت پسند ہو گئی تھیں وہ، خود کو دکھ دے کر سکون حاصل کرتی تھیں۔ کتنی پاگل تھیں، گھر میں روز صبح اٹھتے ہی صفائی کی جاتی۔ بی اماں نے تو رضا علی کے لیے کمرہ بھی سیٹ کر لیا تھا کہ آخر داماد آئے گا تو کچھ روز تو ٹھہرے گا۔ بی اماں کا خیال تھا کہ حلیمہ بی بی انہیں ضرور منا لیں گی، اور ان کے خیال پر ثالیہ دل ہی دل میں ہنستی۔ بھلا آج کل اولاد والدین کے کہنے میں کب ہے؟ میری بھولی اماں، رضا اور مجھے لینے آئیں۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے مگر رضا میری طرف نہیں آ سکتے۔ آج کل معجزے نہیں ہوتے کہ میں یقین کر لوں وہ ماں کی مانیں گے، وہ اور کسی کا حکم مانے ناممکن۔ جو شخص حکم دینا جانتا ہو اس کے کان تو حکم سننے سے ناآشنا ہی رہتے ہیں۔ پھر جب عرفان جیسے دبے پاؤں ماحول میں پلنے والا لڑکا اپنی ضد منوا سکتا ہے تو ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک رضا علی گیلانی بھلا ماں کا کہنا کیسے مان سکتے ہیں؟ ثالیہ خاتون انہیں پونے 4 برسوں میں بہت اچھی طرح جان گئی تھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، مگر بی اماں کو کیا خبر تھی کہ داماد کسی مغرور مٹی کا بنا ہوا ہے۔ انہیں تو یہ بھی علم نہ تھا کہ ان کی بیٹی سسرال میں ضبط نفس ضبط گریہ کے کون سے پلسرا سے گزر رہی ہے۔ وہ تو ابا میاں تھے جو بن دیکھے بن کہے سب کچھ جان گئے تھے۔ اگر بی اماں کو پتہ ہوتا تو شاید وہ روز اٹھتے ہی آشاؤں سے دیپ نہ جلاتی جو شام کو ان کی آہ سے آپ و آپ بجھ جاتے تھے۔ کیا کہیں کیسے وہ تنہائی کے موسم تھے کہ جو تم سے جھیلے نہ گئے، ہم سے گزرے نہ گئے۔ بھری بہار کے دن تھے، کیاریوں میں بہار آئی ہوئی تھی، سارے ہی پودوں پر جوبن آیا ہوا تھا، ہر بوٹے پر پھول لگے ہوئے تھے اور بے تاجہ پھولوں کی مہک نے ساری حویلی کو مہکا رکھا تھا۔ حویلی مہک رہی تھی مگر حویلی کے مکینوں سے آنگن دل تک یہ خوشبو پہنچی تھی کہ دلوں میں تو حبس کا موسم تھا۔ یوں بھی سارے موسم انسان کے اندر کے موسم کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ اندر خوشیوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا تو پت جھڑ بھی بہار ہے، اور اگر اندر کا موسم سوگوار ہو تو کائنات کی بہاریں بھی خزاں ہیں۔ ایسا ہی ملا جلا سا رد عمل والا موسم تھا۔
جب ایک جیپ نواب پور کی بلند چوباروں والی حویلی کے پھاٹک پر آ کر رکی۔ ہارن کی آواز پر کرمو دوڑا ہوا آیا اور پھاٹک کھول دیا، مگر دوسرے ہی پل وہ ٹھٹک کر جیپ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ اسے کس سے ملنا ہے، تب اس کی نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی حفیظہ بیگم پر پڑی۔ بھلا وہ علی خان گیلانی کی بہن حفیظہ بیگم کو نہ پہچاننے کی غلطی کر سکتا تھا؟ جلدی پشتی ملازمین کا ایک فائدہ تو ہوتا ہے، وہ دوست دشمن کو جان جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ 4 برس بعد حفیظہ بیگم کو دیکھ کر کرمو ایک دم پیچھے ہٹا اور سلام کر کے اندر کی طرف بھاگا۔ جیپ حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ حلیمہ بی بی کی خوابگاہ میں پہنچ کر کریمو پھولی ہوئی سانسوں سے کہہ رہا تھا، مالکانی جی، رتن پور کی مالکانی آئی ہیں۔ کرمو کے منہ سے یہ جملہ نکلا تو حلیمہ بی بی نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہاں مالکانی جی، وہ جیپ میں آئی ہیں، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ کرمو ان کے خاموشی میں کی سوال کو سمجھ گیا۔ حلیمہ بی بی جلدی سے بیڈ سے اتریں، سلیپر پہن رہی تھی کہ حفیظہ بیگم آ گئیں۔ ان کے پیچھے سیدہ اور اونچے قد کاٹ کا نادر خان لغاری بھی تھا، جس نے عرصے بعد سمینا کے دل کے گلے پر کمند ڈالی تھی۔ ساتھ میں شاکر خان لغاری کی بیوی فارینہ بھی تھی۔ آپ بے ساختہ ہی حلیمہ بی بی کے بازو پھیل گئے اور حفیظہ بیگم بھاوج کے پھیلے ہوئے بازوؤں میں اس طرح سما گئیں جیسے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ حفیظہ بیگم بھاوج کے سینے سے لگی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ پتہ نہیں یہ آنسو خوشی کے تھے یا بیٹے کی شکست کھانے کے۔ جب آخری بار وہ اس حویلی سے 4 برس قبل گئی تھیں، تب بھی روتی ہوئی گئی تھیں۔ آج واپس آئیں تو اب بھی وہ آنسوؤں کی چھڑی آنکھوں سے لگی ہوئی تھی۔ یہ اولاد کی محبت بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ نادر خان کی محبت کی زنجیر میں بندھی وہ بھائی کے یہاں چلی آئی تھیں، جہاں سے وہ اپنا ہر ناطہ اور تعلق توڑ کر گئی تھیں۔ سیدہ آگے بڑھی اور دونوں کا الگ کیا اور بولی، بس کریں ماں جی، میکے آ کر بھی کوئی روتا ہے؟ ہاں، میکا تو خوشیوں کی علامت ہے، مگر مجھے تو دکھ ملا تھا اور اسی دکھ پر میں اب تک آنسو بہاتی رہی ہوں۔ حفیظہ بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شرمندہ نہ کرو حفیظ۔ حلیمہ بی بی نے انہیں بیڈ پر بٹھا دیا اور خود بھی قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام کر بولی، خدا کا شکر ہے کہ تم میرے جیتے جی پھر اپنے بھائی کے گھر آئی ہو، سو بسم اللہ۔ حلیمہ بی بی نے نند کی پیشانی چوم لی، پھر وہ سیدہ سے ملی، نادر کی پیٹھ تھپکی، شاکر کی دلہن کو گلے لگایا، سیدہ کی بیٹی نتاشا کو گود میں لے کر خوب پیار کیا، پھر ملازم سے بولیں، کریمو کھڑے کیوں ہو، جاؤ غریبوں میں اناج تقسیم کرو۔ آج عرصہ بعد اس گھر کی اصلی بیٹی آئی ہے، علی خان کی بہن محمد خان گیلانی کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی آئی ہے، خوشیاں آئی ہیں ہمارے گھر، فوراً جاؤ۔ انہوں نے نثار ہوتی ہوئی نظروں سے حفیظہ بیگم کو دیکھا۔ واقعی وہ بہت خوش تھیں۔ وقتی طور پر سارے دکھوں پر ہلکی سی تہ پڑ گئی تھی۔ نند کے آنے کی خوشی ان سے سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ شاکر کی ووٹی بہت سونی ہے، حلیمہ بی بی نے فارینہ کے دلکش چراپے کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تو فارینہ خوش ہو گئی، کیونکہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ بولیں، بھئی تم نادر کی ووٹی کو نہیں لائیں حفیظہ؟ انہوں نے اس طرح ظاہر کیا جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو، حالانکہ حالات کی انہیں مکمل طور پر خبر تھی۔ شاید وہ کچھ جانتی تھیں جو حفیظہ بیگم کو بھی پتہ نہ تھا۔ تب سیدہ نے ہنستے ہوئے کہا، ماں جی، نادر لالا نے شادی نہیں کیا؟ کیوں؟ انہوں نے مصنوعی حیرت سے کہا، بس اب نادر بھائی جلد اس خوبصورت بندھن میں بندھ جائیں گے۔ فارینہ نے شرارت سے کہا، کب تک بھئی؟ وہ مسکرائیں، بھابھی اگر آپ ساتھ دیں تو بہت جلد۔ حفیظہ بیگم بولنے کی آنسو بہا کر ساری قدورتیں دھو چکی تھیں۔ میں سمجھی نہیں۔ حلیمہ بی بی جان کر انجان بن گئیں۔ نادر خان کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ دھرے مسکرا رہا تھا، ماں جی، ہم اپنی امانت لینے آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے ہماری امانت کیا ہے۔ سیدہ نے حلیمہ بی بی کے شانے تھام کر نہایت لگاوٹ سے کہا، سمینا ہمارے نادر کی تھی اور نادر کی پسند ہے بھی۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور جب پتہ چلا کہ عرفان نے سمینا کو طلاق دے دی ہے تو نادر لالا کے دل میں پرانی خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی۔ ہم اسی سلسلے میں آئے ہیں اور سیدہ کا جملہ ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا، آہٹ پر اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کی سماعتیں تو کتنی دیر سے اس آہٹ کے منتظر تھیں، اس کی بصارتیں برسوں بعد اپنے دل کے مکین کو دیکھنا چاہتی تھیں۔
سعیدہ کی سانسیں رکنے لگیں اور بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ دروازے سے نظریں نہ ہٹا سکی کہ وہاں رضا علی گیلانی کھڑے تھے اور نہایت حیرت سے رتن پور کے مکینوں کو دیکھ رہے تھے، جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ سعیدہ کی نظریں مسلسل رضا علی کا طواف کر رہی تھیں، جیسے وہ کرنوں کی پیاس بجھا لینا چاہتی ہو، آنکھوں کے راستے اپنے اندر اتار لینا چاہتی ہو۔ آنکھیں سجدے کر رہی تھیں، اپنے دل کے دیوتا کو سامنے پا کر، اور اس کے لب کپ کپا رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ کچھ کہنے کی تمنا ان ہونٹوں کے بھنور میں گھوم رہی تھی، مگر لفظ ہی گونگے ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھوں کی طرح لفظ بھی گونگے ہو جاتے ہیں، گویائی سے محروم، بولنا چاہو مگر زبان نہیں ہلتی، اور اس وقت ایسی ہی حالت سعیدہ کی بھی تھی۔ رضا علی کو دیکھ کر دھندلے نقوش پھر ابھرنے لگے، اس کے دل کے فریم میں فٹ رضا علی کی تصویر میں رنگ بھرنے لگے، اور دل کے سمندر کی سطح پر رضا علی کے نام کی نیا اشکولے لینے لگی۔ مگر حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ ملک رضا علی گیلانی کی کیفیت بالکل نارمل تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر نہ ہوئی تھیں، آنکھوں میں پیاس نہ ابھری تھی۔ وہ سعیدہ کو دیکھ کر نہ چونکے اور نہ ہی گزرے دنوں کی طرح اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں جگنو جھلمل کیے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ کبھی سعیدہ ان کے سامنے آئی تو ان کا دل دھڑکنا ہی بھول جائے گا، مگر ایسا تو نہ تھا۔ دل کا سفر کوئی ایک ہی منزل پر تو ختم نہیں ہوتا، اور آج یہی انہیں سچ لگ رہا تھا۔ وہ رتن پور والوں کو دیکھ کر نہ ہی خوش ہوئے تھے اور نہ ہی ان کی آمد انہیں بری لگی تھی۔ اپنے ان نیوٹرل جذبوں کو وہ خود بھی نہ سمجھ سکے تھے، عجیب بے حس سے ہو گئے تھے۔ تو سعیدہ کی سجدہ ریز نگاہوں اور آنکھوں سے جھلکتی گئے دنوں کی محبت کی صدا محسوس کر کے بھی ان کے دل میں کوئی ہلچل نہ مچی۔ سعیدہ کی نظریں کہہ رہی تھیں، رضا علی، ان آنکھوں میں روشنی ہی اب تک اس لیے رہی ہے کہ یہ تمہیں دیکھیں۔ دل آج بھی تمہارے نام پر اتنی تیزی سے دھڑکتا ہے کہ دھڑکنیں سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ آفاق احمد کھوسا کو قربت میں تو دھڑکنیں یوں منتشر نہیں ہوتی۔ حقیقت تو یہ ہے رضا علی کہ تمہیں بہت بھلانا چاہا، مگر جب بھی یادوں کی گرد جھاڑی ہے، صرف تمہارا ہی بت دل کے مندر میں استادہ دیکھا ہے۔ نہیں بھول پائی تمہیں۔ سعیدہ کے دل کی صدائیں رضا علی کے دل کی سماعتوں سے سنی۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھے اور حفیظ بیگم کے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے بولے، السلام علیکم پھوپھی جی، جیتے رہو، میرے ویر کی نشانی۔ حفیظ بیگم نے ان کی پیشانی چومی۔ رضا علی کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی۔ انہوں نے فارینہ کا سر تھپ تھپایا، ماں کے پاس بیٹھی سعیدہ سے کہا، کیسی ہیں آپ؟ پھر نادر خان سے گلے ملتے ہوئے ایک انجانا سا دکھ ان کے اندر اتر گیا، اور یہ احساس کو چوکے دینے لگا، اسی شخص کی وجہ سے تمہارا گھر اجڑا ہے رضا علی۔ انہوں نے نہایت رسان سے اپنے اندر کے آواز کو دبا لیا، اور نہایت گرم جوشی سے وہ نادر خان لغاری سے ملے۔ آج پہلی بار انہیں معلوم ہوا تھا کہ دل میں نفرتیں رکھ کر بھی انسان دوسرے سے محبت سے ملنے پر کس طرح مجبور ہوتا ہے۔ اگلے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے کے دل میں کتنی نفرتیں اور کدورتیں بھری ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس وقت رضا علی کا دل چاہ رہا تھا کہ نادر خان کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیں، اور پھر اس کے چہرے پر اتنے تماچے ماریں کہ اس کا چہرہ ہی بگڑ جائے جس نے ان کی پرسکون زندگی میں جبار باٹا پیدا کیا تھا۔ یہی تو تھا جو گجروں کی خوشبو سے سوینا کا آنگن دل مہکاتا رہا اور ان کا آنگن سونا کر دیا۔ احسن اور ثالیہ ان سے دور ہو گئے تھے۔ ثالیہ آج کل انہیں بے حساب یاد آتی تو دل کی تہوں میں بے نام سا اور درد لہریں لینے لگتا، اور دل چاہتا فوراً ثالیہ کو لینے چلے جائیں، اسے اپنا حکم نہ ماننے پر خوب ماریں، اور پھر روتی بلکتی ثالیہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں لے کر بے تحاشا بہت بہت پیار کریں، اتنی محبت، اتنا پیار کے سراہیں، پیار کے ثالیہ کی روح اور وجود کی ساری تشنگیاں مٹ جائیں، وہ اپنے وجود کی تمام سچائیوں اور شدتوں سے اسے سراہیں، پیار کریں، اور پھر اسے کہیں، گھر چلو سلو، مگر تم بن سونا ہے، میرا گھر تم بن سونا ہے، تمہارے منتظر ہے اس حویلی کے در و دیوار جہاں تمہاری سسکیاں گھٹ جاتی تھیں، وہ حویلی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، اس کا فرش تمہارے قدموں کے لمس کو ترس رہا ہے۔ رضا علی کو یہ بھی یقین تھا کہ انہیں ثالیہ کو منانے کی ضرورت نہیں، ماں نے بتایا تھا کہ وہ جائیں گے اور وہ آ جائے گی ان کے ساتھ، یہ انہیں بھی پتہ تھا، اور دل نے بار بار مجبور کیا، مگر انہوں نے خود سے جو عہد کیا تھا وہ کبھی اس سے لینے نہیں جائیں گے، وہ یہ عہد خود ہی نہ توڑ سکتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ انسان دوسروں سے کیے ہوئے عہد نہ نبھائے، مگر خود سے جو عہد کرے وہ ضرور پورا کرے، اور وہ اس اصول پر کاربند تھے۔ دوسروں سے کیے عہد بھی نبھاتے اور خود سے کیا عہد بھی نبھاتے ہوئے زخم ہوئے جا رہے تھے، لیکن ثالیہ کے میکے کی طرف جانے والے راستے پر اپنے قدموں کو نہ ڈالا تھا۔ انا غیرت تو حمیت
خودداری۔ یہ زنجیریں ان کے قدموں سے امربیل کی طرح لپٹی تھیں جنہیں وہ توڑ نہیں سکتے تھے۔ انہی چاروں ستونوں پر تو ان کے دل کی عمارت کھڑی تھی، اور اگر یہ ستون گر جاتے تو وہ خود بھی ٹوٹ جاتے، بکھر جاتے۔ وہ ٹوٹنا بکھرنا نہیں چاہتے تھے، جھکنا ان کی شان کے خلاف تھا، اور وہ بھی صالحہ کے سامنے، جنہیں انہوں نے کبھی کچھ نہ سمجھا تھا۔ اور اب جب تنہائیوں میں ان کے جانے کے بعد انہیں محسوس ہوا تھا کہ صالحہ ان کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ تھیں، اندر سے کھوکھلے ہونے کے باوجود بھی وہ مضبوط رہنا چاہتے تھے، خود بھی مضبوط کا قول چڑھا کر خوش ہونا چاہتے تھے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی تھی کہ دل دکھوں سے پھٹا جا رہا ہو اور لبوں سے قہقہے ابل رہے ہوں، مگر وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھے جیسے اب تھا کہ وہ ہنستے ہوئے حفیظہ بیگم سے کہہ رہے تھے، تو پھوپھو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ آ ہی گئیں تو نہ آتیں۔ حفیظہ بیگم کے لہجے میں شکوہ تھا، کیوں نہ آؤ، جم آؤ، تمہارا گھر ہے۔ حلیمہ بی بی جلدی سے بولی اور رضا علی کہنے لگے، ماں جی ٹھیک کہتی ہیں، ناخنوں سے گوشت کبھی جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ سب وہی رہتے ہیں، برسوں بعد بھی ملیں تو دل میں محبتوں کے سوتے ہی پھوٹتے ہیں۔ تو تم نہیں آئے نا؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ ہم شرمندہ تھے پھپھو جی۔ رضا علی کا سر جھکا اور پھر ایک دم وہ سر اٹھا کر بولے، آپ نے بلایا بھی تو نہیں، یعنی میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور میں ہی۔ حفیظہ بیگم کی آواز گھٹ گئی، پھپھو جی پتہ نہیں زیادتی کس کے ساتھ کہاں ہوئی ہے، آپ بلواتی تو موقع تھا دستور کے مطابق سعیدہ کی شادی میں بلواتی، شاکر کے ولیمے میں انوائٹ کر لیتی تو یقین کریں برسوں پہلے ہی ہم یوں ہی مل بیٹھتے۔ وہ نہایت دھیمے اور گمبھیر لہجے میں کہہ رہے تھے۔ سعیدہ دیکھ رہی تھی کہ گزرے 4 برسوں میں ان کی آواز میں کتنا ٹھہراؤ اور انداز میں کس قدر گریس آ گیا ہے، آتے جاتے سالوں میں کس قدر بدل گئے تھے وہ، ان کی زندگی اور انداز میں عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ پہلے تو سب کی موجودگی میں بڑی مشکل سے ضبط کرنے کے باوجود بھی وقفے وقفے سے سعیدہ پر پرشوق اور میٹھی نظریں ضرور ڈال لیتے۔ وہ سامنے ہوتی تو بار بار ان کی نظروں کے زاویے ان کی طرف بدلتے، ایسی نظر جو سعیدہ کے وجود میں آگ بھر دیتی تھی، دل میں گدگدی سی ہونے لگتی اور سعیدہ کے گال دہکنے لگتے، وجود سلگنے لگتا۔ اب تو رضا علی نے ایک بار صرف اچٹتی سی نظر سعیدہ پر ڈالی تھی، جیسے فرض نبھایا ہو، اور عام سے لہجے میں کہا تھا، کیسی ہیں آپ؟ کتنا اوپرا لہجہ تھا اور کیسا بیگانہ تھا۔ اس لہجے اور انداز کی بھلا وہ کب عادی تھی؟ اس کا تو دل ہی کٹنے لگا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ جب وہ رضا علی کے سامنے جائے گی تو رضا علی کی دنیا ہی الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ کتنی خوش فہم ہے عورت بھی، جو یہ سمجھتی ہے کہ جو مرد گئے دنوں میں اسے چاہتا تھا وہ ہمیشہ اسے چاہتا ہی رہے گا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ مرد کی زندگی میں آنے والی کوئی عورت آخری نہیں ہوتی کہ اس کے بعد دل کے دروازوں پر قفل ڈال دیے جائیں۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ مرد اور جوگ لے لے، ہر خوبصورت چہرہ دل میں رانی بن کر کھپتا ہے، ہر بدن کی خوشبو سے مدہوش کرتی ہے۔ سعیدہ بیگم گمسم سی رہی تھی اور رضا علی اپنی پھپھو سے باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کی بے رخی اور سدرویے سے سعیدہ کے زخموں کے کرونڈ اتر گئے تھے اور لہو رسنے لگا تھا۔ ایسا تو اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا، ایسی پذیرائی کا تو تصور ہی نہ کیا تھا۔ اتنے ٹھنڈے کب تھے وہ تو سعیدہ کو چھو کر اس کے وجود میں بھانبٹ بھڑکا دیتے تھے۔ آج سارے جہاں کی ٹھنڈک اس کے اندر اتار کر جامد کر دیا تھا۔ سمینہ کو تو بلاؤ حیرت۔ حلیمہ بی بی نے کولڈ ڈرنک سرو کرتی ملازمہ حیات بی بی سے کہا تو وہ بولی، وہ تو سوئی ہوئی ہیں جی۔ سمینہ کو تو بلاؤ حیات۔ حلیمہ بی بی نے کولڈ ڈرنک سرو کرتی ملازمہ حیات بی بی سے کہا، وہ تو بھی بولی، وہ تو سوئی ہوئی ہیں جی، میں نے اسے اطلاع دے دی تھی رتن پور چلنے سے پہلے، پھر بھلا وہ کیسے سو سکتی ہے؟ نادر خان نے کرسی پر پہلو بدل کر سوچا اور اسٹرا لبوں میں دبا لیا۔ اٹھوا دو اسے، حلیمہ بی بی نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ کہو پھوپھی آئی ہے اس کی، ہم مامی جی خود ہی اس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ فارینہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی، سعیدہ نے بھی اس کا ساتھ دیا اور نتاشا کو گود میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں یہ درست ہے، تم اسے لے آؤ، حفیظہ بیگم نے کہا، اور ان دونوں کے جانے کے بعد حلیمہ بی بی نے رضا علی سے کہا، تمہاری پھوپھی برسوں پرانا رشتہ جوڑنے آئی ہیں رضا جی، انہیں پتہ چلا ہے کہ عرفان نے تمہیں سمینہ کو طلاق دے دی ہے اور نادر خان نے اب تک شادی نہیں کی۔
حلیمہ بی بی نے بتایا تو پہلے انہوں نے نادر خان کو دیکھا، پھر ماں کو۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں رتن پور کے مکینوں کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ وہاں آنا جانا چھوٹا تھا، وہاں کی اطلاعات تو انہیں ملتی رہتی تھیں، اور وہ سمجھ گئے کہ ماں اپنی گری ساکھ کو سہارا دے رہی ہیں۔ حقیقت کیا تھی؟ رضا علی ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے انہیں نادر اور سمینا کے تعلقات کی تجدید کا علم نہیں۔ بھلا وہ کس طرح بتا دیتے کہ وہ سب جانتے ہیں، وہ کچھ بھی جو حفیظ بیگم کو شاید علم نہیں، مگر کس طرح اپنی پگ وہ نادر خان کے قدموں میں رکھتے کہ کبھی کبھی انسان کی کس قدر مجبور ہو جاتا ہے نا، سچائیوں سے اس طرح نظریں چراتا ہے جیسے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن جس طرح کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ نہیں جاتی، اسی طرح سچائی سے نظر چرائی جائے تو سچائی ختم نہیں ہوتی، یہ تو چٹانوں کی طرح ڈٹی رہتی ہے، بلکہ پھانس بن کر دل میں گڑ جاتی ہے۔ نادر خان سے سمینا کا تعلق بھی رضا علی کے لیے زہریلی پھانس ہی تھا، جس کا زہر ان کی رگ رگ میں پھیل گیا تھا۔ رضا علی کو خاموش دیکھ کر نادر خان نے پہلو بدلا اور حفیظہ بیگم نہایت آس بھرے لہجے میں بولی، رضا پتر، میں آج پھر تم سے اپنی امانت مانگنے آئی ہوں۔ پھوپھی جی، رضا علی نے کہنا چاہا، دیکھو انکار مت کرنا، پہلے یہاں آئی تھی تو نادر یہاں نہ تھا اور تم نے نادر کے آنے پر تاریخ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر آج میں نادر کو ساتھ لے کر آئی ہوں، یعنی انکار کی گنجائش نہیں رکھی۔ وہ مسکرائے، بالکل، آپ نے نادر سے پوچھ لیا ہے، سمینا اس کی منگیتر ہے رضا، مگر اب وہ ایک متعلقہ عورت ہے۔ پھوپھی جی، یہ نادر کی خواہش ہے۔ حفیظہ بیگم کے کہنے پر ایک دم انہوں نے پلٹ کر نادر سے پوچھا، تم نے سمینا کو دیکھا ہے؟ ملے ہو اس سے؟ نادر خان اس اچانک سوال کے لیے تیار نہ تھا۔ جی ہاں، جی نہیں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ رضا علی مسکرائے اور نادر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں پتہ ہے کہ عرفان نے سمینا کو طلاق کیوں دی؟ نادر خان خود پر قابو پا چکا تھا، جلدی سے بولا، لالا، وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اپنوں سے بڑوں میں رشتے جوڑے جائیں تو ساری زندگی نظریں جھکائے رکھنی پڑتی ہیں، اور شاید اسی لیے سمینا میں اور اس میں ناچاکی ہو گئی ہوگی۔ نادر خان کا انداز بہت بے پرواہ سا تھا۔ نہیں نادر، تم غلط سمجھے۔ رضا علی گیلانی ایک دم ہی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے انہوں نے پہلے حفیظ بیگم کو دیکھا، پھر نادر خان سے کہنے لگے، عرفان نے سمینا کو طلاق اس لیے دی کہ ان کے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلا تھا۔ اتنے سالوں میں سمینا ماں نہ بن سکی تھی، اور کوئی مرد اپنا سونا آنگن پسند نہیں کرتا۔ ہاں پھوپھی جی، آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، اگر آپ اسے اس خامی سمیت اپنا سکیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو سچ تھا میں نے کہہ دیا۔ رضا علی نے پھوپھی سے کہا، کیا مطلب؟ حفیظہ بیگم نے پوچھا، مجھے نہیں ضرورت بچوں کی۔ نادر نے ماں کو کمزور پڑتے دیکھ کر جلدی سے کہا، اب وہ کیا بتاتا کہ یہ تو ان دونوں کا منصوبہ تھا، ورنہ رضا علی، عرفان کے بجائے سمینا کو ہی مجرم سمجھتے اور اپنے آپ کو انہوں نے بچانے کے لیے سارے جرم عرفان کے سر ڈال دیے تھے۔ تم سوچ لو نادر۔ لالا، سمینا میرے دل کی خواہش ہے اور میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ خوشیاں جب بھی ملیں انہیں حاصل کر لینا چاہیے، اور تم ہر صورت اسے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ رضا علی نے پوچھا۔ جی، نادر نے مضبوط لہجے میں کہا، کل کو تمہیں بھی عرفان والی شکایت ہوئی تو؟ کہا نا، مجھے نہیں ضرورت بچوں کی۔ رضا علی گیلانی ہنس دیے۔ کس قدر بے وقوفی کی بات کی تھی نادر نے، بھلا بچوں کی ضرورت کسے نہیں ہوتی؟ بچے جو اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہیں، بچے تو وہ پل ہیں جو وہ انجان راہوں کے مسافروں کو ملاتے ہیں، مرد اور عورت کے جسمانی افعال سے پیدا ہونے والے بچے ازدواجی زنجیر کی وہ کڑیاں جو نفرت کرنے والے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے باندھ رکھتے ہیں۔ بچوں کے خاطر سمجھوتا کر لیا جاتا ہے۔ اولاد ایسا میوہ ہے جو بہت ہی میٹھا ہے، اس جیسا پھل کوئی نہیں۔ اولاد سے بچھڑنا کوئی ذی روح پسند نہیں کرتا، یہ تو وہ واحد شے ہے جو بازار میں نہیں ملتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آفاق احمد کھوسہ دوسری شادی کیوں کرتے؟ یہ تو دین مولا کی ہے جسے دے دے، اور جس کے گھر پہ پھول نہ ہو تو وہ اتروا لاوارث اور نہ جانے کیا کہلاتا ہے۔ لوگ ترس کھاتے ہیں کہ بیچارے کا کوئی نام لیوا ہی نہیں۔ یہ نادر خان لغاری کیسا مرد تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسے اولاد نہیں چاہیے۔ اس وقت رضا علی گیلانی کے
لبوں پر ایسی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جو محبت بھری کم اور زہریلی زیادہ تھی۔ حلیمہ بی بی اور حفیظہ بیگم حیرت کے مارے نادر خان کو دیکھے جا رہی تھیں، جبکہ رضا علی جانتے تھے نادر خان کو علم ہے سمینا نے اپنے فگر کی سلامتی کی خاطر بچوں کی تخلیق نہیں کی تھی، اور نادر خان مطمئن تھا، ورنہ بقائے نسل کا خیال کس مرد کو نہیں ہوتا، اولاد کی بھلا کس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آخر کار رضا علی گیلانی ایک دم ہی ہارے سے گئے تھے، اور انہیں تو ہارنا ہی تھا، شکست تو ان کا مقدر ہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ عشق کے منہ زور گھوڑے کو کبھی لگام نہیں دی جا سکتی۔ پہلے بھی یہی سوچ کر انہوں نے سمینا کی عرفان سے شادی کی تھی، اب بھی اسی سوچ نے ان کے ذہن میں کنڈلی ماری تھی۔ انہوں نے نہایت بکھرے بکھرے لہجے میں حفیظہ بیگم سے کہا، پھوپھی جی، ہر فیصلے کا اختیار ماں جی کو ہے، یہ جو کہیں گی اور کریں گی مجھے انکار نہیں ہوگا۔ ماں جی آپ تاریخ دے دیں پھوپھی جی کو۔ رضا علی نہ جانے کیوں اتنے شکستہ سے ہو گئے تھے، ہمیشہ بہن کی محبت کے سامنے وہ ہار جاتے تھے، ہر بار انہیں سمینا شکست دیتی تھی، ورنہ دنیا کے کسی بشر میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ ان کا شملہ خاک میں ملاتا۔ سمینا ہی تو تھی جو اپنی محبت پانے کے لیے رضا علی کی خودداری اور انا کے کھلونوں کو توڑ ڈالتی تھی۔ پہلے عرفان کی خاطر سمینا نے ان کے اصول اور خاندانی روایت کو توڑوایا تھا، اور اب نادر خان کو پانے کے لیے اس نے رضا علی کے دل کو توڑا تھا، ان کا گھروندہ توڑا تھا، اور انہوں نے ایک بار پھر ہار مان لی تھی۔ حالانکہ سمینا سے وہ بات نہ کرتے تھے، وہ سامنے بھی آتی تو وہ اسے بری طرح اگنور کرتے، تب سمینا نے ان کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا۔ انجانہ سا خوف اسے گھیر لیتا، جان سے جانے کا خوف، اسے زندگی سے بہت پیار تھا، وہ زندہ رہنا چاہتی تھی اور نادر خان کے ساتھ زندگی کو بھرپور طریقے پر انجوائے کرنے کے خواب دیکھتی رہتی۔ کبھی تو سارا دن اپنے کمرے میں رہتی، خود کو سنوارتی سے جاتی، یا پھر نادر خان سے فون پر بات کرتی۔ نادر خان کے جملوں کی فوار جب برقی لہروں پر ہوتی ہوئی اس کی سماعتوں میں اترتی تو اس کا دل چاہتا نادر خان ایک دم ہی سامنے آ جائے، کہ فطری تقاضے اس ناگ بن کر ڈسنے لگے تھے، اور وہ پریشان ہو جاتی۔ بس لالا، میں جلد از جلد گھر بسانا چاہتی ہوں۔ نادر خان کے لہجے کی جلدی نے رضا علی کو چونکا دیا۔ ماں جی، سمینا کی عدت ختم ہو گئی ہے، آپ جو تاریخ مرضی آئے دے دیں، میں انتظام کر لوں گا۔ رضا علی گیلانی اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو چمکتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، اور حفیظہ بیگم نے مارے مسرت کے حلیمہ بی بی کو لپٹا لیا اور بولیں، بس تاریخ رکھو جلدی سے، ساری تیاری مکمل ہے میری، صبر کر سب کچھ ہو جائے گا۔ حلیمہ بی بی مسکرا دیں، عجب طرح کا اطمینان تھا کہ بیٹی کا گھر پھر بس رہا تھا، کتنی خوش نصیب تھی۔ نہیں نہیں ملک صاحب، اس طرح تو میں کبھی نہیں آؤں گی۔ سالیہ خاتون نے کاغذ مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ یہ ضرور ہے کہ سالیہ آپ سے کمتر ہے، بہت نیچی ہے، مگر اس میں اتنی غیرت تو ہے کہ اپنا اچھا برا سمجھ سکے۔ ارے آپ نے تو ایک بار کہا تھا کہ آئندہ میکے جاؤ تو خود ہی واپس آنا، اور میں میکے جانے والا راستہ اب ہی بھول گئی بیٹھی۔ اب جب کہ میں نے یہ شرط رکھی ہے نا، آپ مجھے لینے آئیں تو نوابپور آؤں گی، مگر آپ نہیں آئے۔ آپ نے عرفان اور ماں جی کو پیغام دیا کہ میرے لیے حویلی کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہوں آ سکتی ہوں، مگر ملک صاحب میں خود کیوں آؤں، آپ کے ساتھ ہی دوبارہ حویلی میں کیوں نہ داخل ہوں، اور اب پھر آپ نے بذریعہ خط پیغام بھیج دیا ہے، میں نہیں آؤں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں، کس لیے مجھے یہ ادراک بھی ہے، آپ احسن کی خاطر سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، یہ یقین مجھے خود ہی ہو گیا تھا کہ مجھ سے آپ کتنی بھی نفرت کریں، مگر احسن کو آپ بے حساب چاہتے ہیں، اور احسن کی خاطر چاہتے ہیں میں آؤں۔ ہاں، اگر احسن آپ کے پاس ہوتا تو شاید میں ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ جاتی، مگر اب نہیں، اب طرف کے سارے پتے میرے پاس ہیں، میں نہیں آؤں گی۔ سالیہ نے سوچا، اور پھر وہ خط پڑھا، جس کا ایک ایک لفظ رضا علی کی دلی کیفیت کا خمار تھا۔ حالانکہ انہوں نے صرف 2 سطریں لکھی تھیں، سالیہ، سمینا کی نادر خان سے شادی ہے، تم آ جاؤ تم، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، اور رضا علی گیلانی۔ اس اور سے آگے بھی شاید وہ بہت کچھ لکھنا چاہتے تھے، مگر لکھ نہ پائے تھے۔ سمینا کی شادی نادر خان سے، سالیہ کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ سمینا وہ ناگن ہے جس نے میری ازدواجی زندگی کو ڈس لیا، میں اور اس کی شادی میں شرکت کروں، ناممکن، مجھے کبھی کسی سے نفرت نہیں ہوئی ملک صاحب، لیکن مجھے آپ کی اس بہن سے شدید نفرت ہے۔
جس کا نام سمینہ ہے، یہ تو عورت کے لائے جانے کی مستحق نہیں۔ ہاں، جو الزام اس نے عرفان پر لگا کر طلاق لی ہے، یہی جھوٹ اس کی زندگی میں زہر بن کر گھلے گا۔ ہاں سمینہ، تم کبھی ماں نہیں بنو گی، میری بد دعا ہے تمہیں، تم کبھی ماں نہیں بنو گی۔ جب میرے بھائی کے بچوں کی تخلیق تم نے نہیں کی تو نادر خان کے بچے بھی تمہاری جھولی میں پھول بن کر نہیں مہکیں گے، بچوں کی چہکاروں سے تمہارے گھر کے در و دیوار محروم رہیں گے۔ میرا رب بہت بڑا ہے، وہ دے گا تمہیں زندگی کی سب سے بڑی محرومی۔ تم میرے سکون کی قاتل ہو، میرے ابا میاں کی قاتل ہو تم، کبھی سکھی نہیں رہو گی، کبھی نہیں۔ سالیہ نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا اور بلک بلک کر رو پڑی۔ تبھی عرفان آ گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپا ہوں۔ سالیہ نے آنسوؤں سے تر چہرہ گھٹنوں سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ پلیز آپا مت روئیں۔ عرفان ان کے قریب بیٹھ گیا۔ عرفی، میں نہیں جاؤں گی نواب پور، تو رضا بھائی نے خط میں یہی لکھا ہے۔ عرفان نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ بندہ لفافہ انہیں دے کر گیا تھا۔ ہاں بلایا ہے انہوں نے، مگر عرفان جب تک وہ خود مجھے لینے نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گی۔ میں اتنی غریب بھی نہیں ہوں کہ کاغذ کے پرزے کو حقیقت جان کر چلی جاؤں، آخر میں نواب پور کے وارث کی ماں ہوں۔ ہاں آپا مت جائیے گا، اب میں بھی یہی چاہوں گا کہ جب تک رضا بھائی خود نہیں آئیں آپ نہیں جائیں گی۔ عرفان نے سالیہ کا سر اپنے کندھوں سے لگا لیا اور وہ چپکے چپکے آنسو بہانے لگیں، پھر آنسوؤں سے نہایت آہستگی سے ہاتھ میں بند خط کے ٹکڑے کر دیے۔ وہ عرفان کو سمینہ کی شادی سے متعلق بتا کر اسے دکھی نہ کرنا چاہتی تھیں۔ کتنی بے تحاشا ذمہ داریاں ایک دم ہی عرفان پر آ گئی تھیں، اور اسے دکھی کر کے انہیں کیا مل جاتا۔ گرما گرم پکوڑے اور چائے حاضر ہے۔ خوبصورت خاتون عالیہ ٹرے اٹھائے اندر آ گئی اور سالیہ کے سامنے رکھ دی۔ شریر، عرفان نے اس کے سر پر چیت ماری، یہ باہر کی طرح سامن یہیں بھی برسا ہے۔ عالیہ نے سالیہ کی آنکھوں میں دیکھا، یہ باہر کی طرح سامن یہاں بھی برسا ہے۔ عالیہ نے سالیہ کی آنکھوں میں دیکھا، بس یوں ہی۔ سالیہ نے نظریں چرا لیں۔ دل چاہا تھا رونے کو۔ کمال ہے، لوگوں کا دل ہنسنے کو چاہتا ہے، میری آپا عجیب ہے، رونے کو دل چاہتا ہے ان کا۔ آپا، بیٹوں کی مائیں کبھی نہیں روتیں، انڈرسٹینڈ؟ عالیہ نے سالیہ کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ آئندہ آپ کبھی مت روئیے گا، احسن بڑا ہوگا اور جب وہ آپ کو روتے دیکھے گا تو کتنا دکھی ہوگا، آپ سے بے شمار سوال کرے گا، کہاں تک جواب دیں گی؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آنسوؤں کو روک لیں، عالیہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کیا کرو عالیہ، یہ اتنی بڑی بات ہے؟ عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بہت بڑی بات ہے، تمہاری عمر سے بھی بڑی، مت کیا کرو ایسی باتیں، نظر لگ جاتی ہے، اپنوں کی پیاروں کی نظر نہیں لگتی۔ عالیہ نے کہا تو سالیہ اور عرفان ہنس دیے اور عالیہ ان کے لیے چائے کپوں میں انڈیلنے لگی۔